عوام الناس کا بے فکر رہنا اپنے علماء سے کسی طرح یہ مناسب نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ میں دینی خدمت گزاروں کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے اتنی تنخواہ ہونی چاہیے کہ وہ شادی کا انتظام ہو سکے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا، اس معیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں دینی خدمت گاروں کے لیے اتنی تنخواہ ضروری سمجھتا ہوں جس میں وہ شادی کر سکے۔ ظاہر ہے کہ شادی کا مطلب یہی نہیں ہوا کرتا ہے ایجاب و قبول کر لینا۔ شادی کا مطلب اپنے معاشرے میں ہم سب کے سب یہ جانتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتا۔ شادی جب ہوئی گھر کا انتظام بھی ہونا، وہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان تلے کھلے آسمان میں رکھے گا۔ شادی ہوئی تو شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی، اولاد کے خرچے بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اتنا ہونا چاہیے اس کے پاس تنخواہ جس کے نتیجے میں وہ شادی کر سکے۔ ایک غلام کام کاج کرنے کے لیے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ غلام کا دور آج نہیں رہا، غلام کی جگہ آج مشینیں لے لی، واشنگ مشین ہو گئی، کولر ہوا، جی یہ سب کیا ہے؟ یہ ان احادیث کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اندر بیان کی ہیں، اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں کیا چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک نکاح کر سکے اتنی تنخواہ کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ غلام کا اس کے پاس انتظام ہو، اور غلام کا انتظام آج کل غلام کا جو زمانہ نہیں رہا، تو جو مشینیں آ گئی ہیں جو غلام کا کام کرنے والے، گویا اس کا انتظام ہونا۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی کہ وہ سواری کا بھی انتظام کر سکے۔ سواری اس زمانے کے اندر گھوڑا تھا، سواری اس زمانے کے اندر اونٹ تھا، اس کے اوپر لوگ سواری کیا کرتے تھے۔ آج وہ سواری نہیں رہی، آج سواری جو فول ویرل ہو گئی۔ اگر کسی مولوی کے پاس، کسی دینی خدمت گزار کے پاس آ گئی تو فوراً صدر صاحب کی نگاہ اس کے اوپر اڑ جاتی، مصلیوں کی نگاہ اس کے اوپر اڑ جاتی، اور دیگر ذمہ داروں کی نگاہ اڑ جاتی کہ ارے یہ فول ویرل کے اوپر چل رہا ہے۔ ارے ہمارا دل خوش ہونا چاہیے، ہمارا دینی خدمت گزار آج اس گاڑی کے اوپر چڑھ رہا ہے، ہمارے لیے تو باعث فخر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ باعث گھٹن۔ یہ حضور کا ارشاد ہے کہ یہ تین کام وہ کر سکے اپنی تنخواہ کے اندر۔ آج ہر ایک کو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو اپنی غیرت کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ واقعتاً اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ آپ بیمار پڑتے ہیں، آپ جب جاتے ہیں دواخانوں کے اندر، آپ کے جو اخراجات ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ ایک نزلہ زکام لے کر کے آپ جاتے، ایک بخار کو لے کر کے جاتے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے اندر آپ شریک ہوتے، دواخانوں کے اندر خرچے کتنے ہیں، فیس کتنی ہے معلوم۔ لیکن کیا یہ علماء، یہ حفاظ، امام مسجد اور بھی دینی خدمت گزار، مؤذن ہیں، فراش ہیں، یہ سارے حضرات بیمار نہیں پڑتے؟ کیا ان کا علاج ڈاکٹر بغیر فیس لیے ہوئے، میڈیکل والے بغیر دوا کی قیمت لیے ہوئے ان کو دوا دے دیتے ہیں؟ آخر کون سمجھے گا؟ کیا جتنی یافت ان کی ہو رہی ہے ماہانہ، اتنی یافت سے وہ حضرات اپنی روزمرہ کی ضرورت پوری کر سکتے؟ ان کے یہاں بھی بیاہ شادی ہے، ان کے یہاں بھی حیات موت ہے، ان کے یہاں بھی بیماری ہے، ان سب کی پاکجائی کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ یہ ہر فرد کو سوچنے کی ہے۔ آج جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی کیا ہے فنڈ میں پیسے نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے ایک لچر چیز، ایک کیا نام جواب اپنے لیے تجویز کر لیا گیا۔ آج آخر کسی جگہ کی انتظامیہ مسجد بنانا چاہتی ہے، کروڑوں کا بجٹ ہے اس کا، کروڑوں کے بجٹ کو لے کر کے عوام میں جاتی ہے، کروڑوں کا بجٹ پورا ہو رہا نہیں ہو رہا،
ایک غیر ضروری چیز جو ایک مینار بنانا ہے جس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، مینار بنانے کے لیے کیا کوئی انتظامیہ اپنی جیب سے پیسے صرف کر رہی ہے؟ عوام الناس دے رہی ہے؟ کیا عوام کے سامنے مسجد کے مؤذن کے لیے، مسجد کے امام کے لیے، مسجد کے خطیب کے لیے عوام کے سامنے ہم گئے؟ ہم ذمہ دار ہیں مثلا مسجد کے، ہم کبھی کسی کے سامنے اس بات کو لے کر گئے کہ امام کی تنخواہ بہت ہی کم ہے، ہم اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، مسجد کی فنڈ کے اندر پیسے نہیں ہیں، تم لوگ دو، اس نام پہ ہم نے چندے کبھی وصول کیے نہیں؟ ٹائلز لگانے ہیں اس نام پر وصول ہوا، مسجد کی تزئین نہیں ہوئی ہے، مسجد کا فرش اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کو بدلنا ہے، یہ چاہیے، اس کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ مسجد میں فین لگے ہوئے نہیں ہیں، مسجد میں جھومر لگے ہوئے نہیں ہیں، لگانا ہے مجھے جھومر، اس عنوان سے چندے ہو رہے ہیں، لیکن امام کی تنخواہ ہم بڑھائیں گے، مؤذن کی تنخواہ بڑھائیں گے، فراش کی تنخواہ ہم بڑھائیں گے، اس نام پر کبھی چندہ نہیں ہو رہا۔ مدارس قیام ہو رہے ہیں، مدارس کی عمارت کے لیے ہو رہی ہے چندہ، آج مدرسے کی ضرورت ہے، دارالحدیث بن رہی ہے، دارالتفسیر بن رہی ہے، آج مدرسے کی درسگاہ بن رہی ہے، لیکن مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہ کم ہے، اس مد میں پیسے نہیں ہیں، عوام سے اس طرح سے چندہ وصول کیا گیا نہیں کیا جائے۔ اصل میں یہ سمجھ لیا گیا کام تو چل رہا ہے، اصل جو بنیادی فکر ہونی چاہیے کہ یہ طبقہ ہم لوگوں کی توجہ کا مستحق ہے، اور یہ طبقہ جو ہڑتال نہیں کر رہا ہے، جو دوسرے یونین والے ہڑتال کر رہے ہیں، اپنی مطالبات کو بنوا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے شان کے خلاف ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ شوق کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ان کی شان تو یہ ہے کہ جب جو حرص کی اور طمع کی جو بات ہے، وہ حرص و طمع بھی ان کے دل کے نہیں ہے دوسرے کے مال پر، اور یہ چاہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں ہم رہ کر کے اپنی زندگی گزار لیں، کسی کے سامنے ہم کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم بھی آنکھ بند کر لیں، ہم بھی اپنے کان میں روئی ڈال لیں، ہم بھی ان کے تقاضوں کو، ان کی ضروریات سے اپنے آپ کو بے بہرا کر لیں۔ یہ بہت بڑی ہم لوگوں کی طرف سے کوتاہی ہے، اس کوتاہی کے لیے ضرورت ہے کہ سوچ سمجھ کر کے جو بھی ہمارے حلقے کے اندر علماء ہیں، حفاظ ہیں، دینی خدمت گزار ہیں، ان کی ضروریات کو ان سے ہم کو مل کر کے معلوم کرنا چاہیے تاکہ ان کی صحیح ضروریات ہمارے سامنے ہوں۔ صرف سفید کپڑے کو دیکھ کر کے یہ سمجھ لینا کہ جیسے ہم اپنے گھر کے اندر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی اچھی طرح سے گزار رہے ہیں، سفید کپڑے پہننے والے بھی اچھی زندگی اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں، ہنسی خوشی گزار رہے ہیں، یہ سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ مسائل کو سمجھنا ان کے، آخر یہی علماء کرام تھے جنہوں نے سارے مصائب کو جھیلا، لیکن ذرہ برابر دین پر، شریعت پر اور اسلام پر آنچ آنے دینا گوارا نہیں کیا، صرف اس بنیاد پر کہ بس ایک کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، بس صرف اتنا کہلوانا تھا، قرآن مخلوق ہے، لیکن ان کی زبان سے حکومت وقت نہیں کہلا سکی۔ حکومت وقت نے پیسے کا بھی لالچ دیا، عہدے کا بھی لالچ دیا، دیکھا کہ نہ پیسے کے ذریعے رام ہوئے نہ عہدے کے ذریعے یہ ہمارے دام میں پھنسے، تو تشدد کرنا شروع کیا۔ تشدد کتنا جو کوڑا برسانے والا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ میں اتنی زور سے کوڑا ان کو مارتا تھا اسی بات کو قبول کرنے کے لیے کہ اگر میں وہ کوڑا ہاتھی پر برساتا تو ہاتھی بھی چنگھاڑ دیتا، لیکن ان پر کوڑا ایک دو نہیں 80 کوڑے یکے بعد دیگرے لگائے گئے، لیکن چیخ تک زبان سے نہیں نکلی۔ یہ کس لیے؟ یہ دین کی خدمت کی۔ اور کھانا وہاں جو دیا جاتا تھا تو آتا ہے کہ حکومت کا کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے، دین کی حفاظت، اور جیل میں بند ہیں، اور صرف ایک بادشاہ نہیں، تین بادشاہ کا دور گزرا، مامون کا دور گزرا، معتصم کا دور گزرا، واسق کا دور گزرا، یہ تینوں بادشاہ یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں اور ان پر تشدد کیا، لیکن دین کی حفاظت کی اتنی فکر کہ کوڑے پر کوڑے کھا رہے ہیں، لیکن
حکومت کا ایک پیسہ نہیں، جو گھر سے بن کر کے آ رہا ہے، جو ان کے صاحبزادے لا رہے ہیں جیل میں، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب دیکھا تینوں بادشاہوں نے کہ یہ نہیں ہو سکے اس طرح سے، تو ان کو اب آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے کچھ دنوں کے بعد 1,00,000 درہم ان کے پاس بھجوائے کہ اب جو ان سے بھی ان کو چھوڑ دیا گیا، 1,00,000 درہم کی لالچ دی گئی، انہوں نے وہ درہم اٹھا کر کے رکھ دیا۔ درہم اٹھا کر کے جو رکھا تو کچھ ہی دنوں کے بعد آیا ایک غیر شرعی مسئلے کو لے کر کے کہ اس پر دستخط کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں اسی دن کے لیے وہ 1,00,000 درہم بچا کر کے رکھا تھا، میں نے اس میں سے صرف نہیں کیا، جو اس کا مہر لگا ہوا ہے مہر کے ساتھ وہ درہم واپس کر دیا، اور کہا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا کہ میں یہ غیر شرعی مسئلے کے اوپر دستخط کروں۔ یہ کیا ہے؟ اتنی بے بسی کے زمانے میں دین کی خدمت کا اتنا شوق، اسی دینی خدمت انجام دینے کی وجہ سے اور دینی امور میں تسلط کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا اور جیل میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی دین کی خاطر اپنے یہ دونوں کے دونوں موڈھے کو اکھڑوا دیا۔ حکومت وقت نے ایسا لٹکایا تھا اور ایسا ان کے ہاتھ کو کیا تھا، یہ دونوں کے دونوں موڈھے جدا ہو گئے تھے، لوگوں کے سامنے ان کے اوپر کوڑے لگائے تھے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی انہوں نے حکومت کے خلاف کام کیا تھا، صرف اس لیے یہ دین میں تسلط کیوں ہے، ہماری بات کیوں نہیں مان رہے۔ علماء کی یہ شان ہوا کرتی ہے، اپنے آپ کو جوخم میں ڈال کر کے بھی دین کی حفاظت کرنا ان کی شان بات۔ عمر ابن عبدالعزیز ابھی خلیفہ نہیں بنے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز سلیمان بن عبد الملک کے درباریوں میں تھے، ان کے مشیر تھے۔ ایک صاحب نے عمر بن عبدالعزیز، جن کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد خامس، بڑا اونچا مقام ہے اور بنو امیہ میں اصلاح لانے والی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ کہا گیا ہے کہ حجاج اپنے ظلم کے ساتھ آئے گا تو ہماری امت میں عدل و انصاف کے ساتھ یہ آئیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو ان کا عدل اس کے ظلم کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ بھاری پڑ جائے گا۔ اتنے بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا، آپ سلیمان ابن عبد الملک کے دربار میں رہتے ہیں، ان کے مشیر ہیں، سلیمان ابن عبد الملک وقت کے اوپر نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ذرا وقت پر نماز پڑھیں، یعنی وقت ٹال کر کے پڑھتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ مستحب وقت ضائع ہو جاتا ہے، مستحب وقت کے ضائع ہونے کے بعد یہ کام کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ہمت نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن عبدالعزیز سلیمان بن عبد الملک کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں ان سے کہوں۔ تو اس شخص نے یہ کہا، وہ عالم نے کہا کہ آپ اگر نہیں کہہ پاتے ہیں، مجھے میرے لیے اجازت لیجیے میں ان سے کہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اتنا کام کر سکتا ہوں۔ عمر نے فرمایا کہ اتنا کام میں کر سکتا ہوں کہ تمہارے لیے اجازت لوں، تم کو اگر کہنا ہے تو اپنی زبان سے کہو۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے اجازت لی، ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہ رہا، اجازت دے دی گئی۔ جب یہ آئے تو انہوں نے وہی بات کہی کہ آپ کو وقت مستحب وقت کے اوپر پڑھنا چاہیے، آپ دیر سے نماز پڑھتے ہیں، دیر سے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ سننا تھا کہ سلیمان بن عبد الملک اپنے سارے بیٹھے ہوئے درباریوں پر ایک نظر ڈالیں، اور ایک نظر ڈالنے کے بعد یہ کہا کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی صحیح بات کہا ہے، لیکن اس آدمی کو اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو ہمارے دربار سے باہر جا کر کے یہ کہے گا کہ میں تو ایسا آدمی ہوں، سینہ ٹھوک کر بولے گا کہ بادشاہ کو بھی میں یہ بات کہہ دی، ان کے منہ پر کھڑی کھڑی ہم نے سنائی، یہ بولے گا بعد میں جا کر، تو ہماری جو حیثیت اور شان و شوکت ہے وہ حیثیت اور شان و شوکت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے جلاد کو بلاؤ۔ جلاد کو بلایا گیا۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں اس چیز کو،
لیکن جس کے اوپر یہ واقعہ گزرا ہوگا کیا ہوگا ان کے ساتھ. انہوں نے جو حق بات کہنے کی ٹھانی تھی، کلمت حق عند سلطان جائے، جو کہا گیا ہے، یہ جو فریضہ انہوں نے انجام دیا، وہ آتا ہے کہ جس طرح سے لٹکا دیا جاتا ہے بکرے کو، اس طرح سے ان کو لٹکا دیا گیا، اور جس طرح بکرے کی کھال اتاری جائے اسی طرح سے ان کی کھال اتار دی گئی. یہ ہے عالم کا کام. عالم نے ایسے ایسے حالات میں اپنے فریضے سے سبک دوشی اختیار نہیں کی. انہوں نے اپنے آپ کو جوخم میں ڈال کر کہ حق کس کو کہتے ہیں، حق کی اشاعت کس طرح ہوتی ہے، اس کا پورا بتا دیا. آج ہم ایک دو واقعہ صرف سنتے ہیں اور اس کے اوپر یہ بولتے ہیں کہ ایسا ہوا، لیکن یہ تاریخ گویا کہ پوری کی پوری بری ہوئی، جس میں علماء نے جو سر فروشانہ کام انجام دیا، اس کے نتیجے میں آج ہم کو مسجدوں کے اندر لوگ نظر آ رہے ہیں. اسپین کی تاریخ آج یہاں نہیں دہرائی گئی، بڑی کوشش چل رہی ہے یہاں کہ اسپین کی تاریخ دہرا دی جائے، تاتاریوں کا دور پھر لے آیا جائے، اسی طرح سے سقوط اندلس جیسا ہوا تھا اس طرح کا ماحول یہاں پر پیدا کر دیا جائے. یہ پوری کوشش چل رہی ہے، اس میں میڈیا بھی پوری کی پوری شریک ہے، اور پوری کی پوری فرقہ واریت جو ذہنیت کے ساتھ کام یہاں پر چل رہا ہے، اور جو جس کی تاریخ تقریباً 1 صدی پر مشتمل ہے، وہ اسی کی تیاری میں لگی ہوئی. 1925 سے جو شروع ہوا تھا اس کا کام، وہ کام رکا نہیں ہے، روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو جو کامیابی نہیں ملی ہے، یہی علماء کی قربانیوں کی وجہ سے، یہی بوریا نشینوں کی وجہ سے، یہی وہ حضرات ہیں جو قلیل تنخواہوں کے اوپر اپنی ضروریات، میں خواہشات نہیں بول رہا ہوں، علماء خواہشات کیا پوری کریں گے، ضروریات ان کی پوری نہیں ہو رہی ہیں. اپنی ضروریات کو ترک کر کے ایک مشن سمجھ کر، ایسا نہیں ہے کہ علماء کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، علماء کے پاس دماغ نہیں ہے، علماء کے پاس آنکھ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. وہ بھی اپنے دماغ سے کام لینا چاہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کام لینا چاہیں تو اچھے سے اچھے دنیا داروں سے دنیا کما سکتے ہیں. مفلوج نہیں ہے، وہ قوم کی قیادت کرنے والے ہوتے ہیں، قوم کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں. قوم کی رہنمائی کتنی اہم چیز ہوتی ہے، اس کو قوم کی رہنمائی کرنے والے حضرات ہی اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یہ دنیا ایسی نہیں ہے جو اس فریضے اور منصب کو ادا کرنے والے یہ حاصل نہ کر سکیں. جان بوجھ کر ہی نہیں کہیے، بلکہ دنیا آئی ہوئی کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمارا وہ کام نہیں ہے، ہمارا تو کام ہے دینی مشن. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں خود لکھا ہے کہ میری تنخواہ مظاہر علوم میں 35 روپے اس وقت تھی. کتنی؟ 35 روپے. لیکن ان کے پاس ایک یونیورسٹی سے جاب آیا 150 روپے. کیا آپ یہاں پہ آ جائیے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے یہ 35 روپے والی تنخواہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے، میں 150 والی تنخواہ نہیں لے سکتا. ایسا نہیں، آئی ہوئی دنیا کو ٹھکرایا انہوں نے. تب یہ دین کا کام ہوا کہ اوجز المسالک انہوں نے لکھی، بذل المجہود کے اوپر مکمل کام انہوں نے کیا، اور اس کے علاوہ سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی. ایسا نہیں ہوا. تو اپنی اس 35 روپے والی تنخواہ کو ترجیح دے کر کے دین کا یہ کام انجام دیا، اور سرپرستی کی، جماعت تبلیغ کی بھی سرپرستی کی، خانقاہ کی بھی سرپرستی کی، مدارس کی بھی، ساری چیزوں کے سرپرست وہ. سنبھل میں ایک عالم تھے، انگریز کا دور. انگریز اس زمانے میں جو لائق فائق اور اپنے فن کے ماہر ہوا کرتے تھے، ان کو کوشش کرتے تھے کہ اپنے یونیورسٹی میں ہم رکھیں. لکھنؤ میں ایک یونیورسٹی بنی، لکھنؤ یونیورسٹی کے اس میں ایک فلسفی کی ضرورت ہوئی، فلسفہ پڑھانے والی. اس نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ سنبھل میں ایک بہت بڑا فلسفی ہے. تو اس نے کوشش کی اس کو لانے کی.
خط لکھا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے، آپ کو یہاں ہم 150 روپے تنخواہ دیں گے۔ اس وقت ان کو تنخواہ مل رہی تھی، بچوں کو پڑھاتے تھے، ان کو صرف 10 روپے تنخواہ مل رہی تھی، صرف 10 روپے۔ ان کو آفر کیا گیا کہ آپ آئیے، 150 روپے آپ کی تنخواہ ہوگی اور اس یونیورسٹی میں آپ پڑھائیے۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ میرے 10 روپے کا کیا ہوگا۔ اب ان کو واقعتاً سن کر کے ذرا ہنسی آ رہی ہے، لیکن بہرحال کس فکر کو لے کر کے انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں، آفر دے رہے ہیں 150 روپے کا، اور یہ جواب میں لکھ رہے ہیں کہ میرے 10 روپے کا کیا ہوگا۔ جیسے آج ہم کو ہنسی آ رہی ہے، اس کو بھی ہنسی آئی ہوگی جس نے آفر کیا تھا۔ تو اس نے دوبارہ خط لکھا کہ میں تو آپ کو 150 روپے دے رہا ہوں، اگر 10 روپے اب اس سے وضع بھی کر لیا جائے تو بھی 140 روپے آپ کے بچیں گے، اس لیے آپ کو آ جانا چاہیے خوشی خوشی۔ تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے سمجھا نہیں اس نے۔ دوبارہ جواب دیا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ جو بچوں کو پڑھا رہے تھے ان کے بارے میں لکھا کہ ان بچوں کو کیا ہوگا، میں اگر چلا گیا تو یہ بچوں کی تعلیم ناقص رہ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو بھی یہاں پر داخلہ دے دیں گے۔ تو پھر انہوں نے جواب میں لکھا کہ بچوں کو ٹھیک ہے داخلہ دے دیں گے، لیکن یہاں یہ بچے اپنے گھروں کے اوپر ہیں، اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، ہمارے پاس آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں کھانے پینے کا کیسے انتظام ہوگا، رہائش کا کیا انتظام ہوگا، اسکول کالج کا تو پڑھ کر کے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خصوصی اختیارات کو استعمال کریں گے، اس کے کھانے کا بھی نظم کریں گے اور اس کے رہائش کا بھی انتظام کریں گے۔ تو کہا کہ لگتا اب تک سمجھا نہیں ہے اس نے۔ تو اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ہم کو سنبھل کی بیر بہت پسند ہے، میں یہاں پہ رہتا ہوں تو سنبھل کی بیر میں کھاتا ہوں، مجھے لکھنؤ جانے کے بعد سنبھل کی بیر نصیب نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک آدمی کو متعین کر دیتا ہوں کہ روز وہ تازہ تازہ کھجور سنبھل سے لے کر کے آپ تک پہنچائے۔ کیسے کیسے تھے ہمارے اکابر، اور کیا کیا انداز اختیار کیا تھا اپنی ان خدمات کو جاری کرنے کے لیے جو قوم کے بچوں کے اوپر سخت ہوا کرتا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ بیر کے لیے میں انتظام کرتا ہوں، ایک آدمی مستقل میں رکھتا ہوں جو روز آپ کو تازہ تازہ بیر لا کر کے دے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ اب انہوں نے جواب لکھا صحیح کہ جس مسلمان بچوں پر میری محنت ہو رہی ہے یہ میرے لیے زاد آخرت ہے، میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں ان بچوں کے ذریعے، اور اپنا میں نمائندہ بنا رہا ہوں۔ کل اگر میں مر جاؤں گا تو یہی دین کی خدمت کرنے کے لیے اٹھیں گے اور مسلمانوں میں دینی اور بیداری آئے گی، مسلمانوں میں علم عام ہوگا۔ میں اس کام کو چھوڑ کر کے آپ کے یونیورسٹی میں جا کر کے ایسے لوگوں کو نہیں پڑھاؤں گا جن کی آخری خواہش بس پیٹ کا پالنا، اپنے عہدوں کو سنبھالنا اور زیادہ سے زیادہ دنیا داروں میں اپنا نام پیدا کرنا، جس کا یہ کام ہو میں اس کے لیے اپنے آپ کو نہیں کر سکتا۔ اب وہ سمجھا کہ اب یہ آنے والے نہیں ہیں۔ 150 روپے کو گویا انہوں نے خیر بات کہا، 10 روپے کی آمدنی کے اوپر زندگی گزاری ہے۔ ایسی قربانی دے کر کے ان حضرات نے یہ کام کیا ہے۔ اس لیے علماء سے کبھی بھی عہدہ برا امت نہیں ہو سکتی۔ جو قربانی امت کی تعلیم میں، تربیت میں، دینی رجحانات میں اور ان کے اندر دین کے فروغ دینے میں کوششیں جو کی ہیں، یہ کوششیں ایک دو کے نہیں، لاکھوں کروڑوں علماء کی اس کے اندر محنتیں، ان کے اندر خون پسینہ ان کا ایک ہوا ہے۔ اور یہ مجلس ایسی نہیں ہے کہ ان سب کی داستان کو سنایا جا سکے، لیکن یہ چند واقعات جو ابھی ہمارے سامنے آئے یہ بتلاتے ہیں کہ مشن چونکہ علماء کا ہوا کرتا ہے دین کی خدمت، دنیا کمانا ان کا مشن نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا کی یہ دولت آنی جانی ہے، آج فلاں کے ہاتھ میں ہے کل دوسرے کے ہاتھ میں ہو۔
دولت کمایا لیکن کمانے والا فائدہ اس سے نہیں اٹھایا، چلا گیا دنیا میں، ایسے بہت سی مرتبہ ہوئے۔ لہٰذا اس کو ضرورت کی حد تک ہی رہنا، تو یہ تو فریضہ ہے ہمارے علماء کا، لیکن عوام کو بھی اس کے اندر دلچسپی لینی چاہیے، اہل علم کی خبر گیری کرنی چاہیے۔